قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی زندگی کی راہوں کا انتخاب کرے اور صلاحیتوں کے مطابق کام کرے، تاکہ اس محدود چھوٹی سی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکے۔ بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی دوسرے کا، پھر کبھی تیسرے کا، اور اپنی متلون مزاجی کی بنا پر کہیں بھی جم کر کام نہیں کرتے، کسی بھی شعبے میں ایکسیلنس کے لیول پر کام نہیں کرتے، اور یوں زندگی صرف تجربے کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کون سی خاص صلاحیتیں ہیں جو ہمیں کو عطا کی ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور کون سی چیز ایسی ہے یا زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں ہم زیادہ بہتر طور پر دوسروں کے مقابلے میں بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اپنا مشرب، اپنا گھاٹ مخصوص کر لیا، پہچان لیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے۔ بنی اسرائیل جب صحرائے تیہ میں سالہ سال کے لیے سرگرداں تھے تو وہاں لاکھوں لوگوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی بندوبست فرمایا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، پھر پانی کی کمی تھی یا پانی نہیں تھا اس صحرا میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہترین طریقے پر پانی کا انتظام کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک پتھر کے اندر 12 سوراخ ہوئے جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے پنگھٹ یا اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ کو مخصوص کر لیا، اور اس طرح اس کام کی پوری ایک تنظیم ہو گئی، آرگنائزیشن ہو گئی، اور سب کے لیے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے ان کے لیے پانی لینا اور اس کو استعمال کرنا آسان ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ندی بہا دیتے اور یا کسی دریا کا بندوبست کر دیتے اور سب لوگ ایک بھیڑ کی طرح وہاں جمع ہو کر پانی لیتے، لیکن چونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 کی تعداد میں ہی ان کے لیے جگہوں کا انتظام کیا گیا۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہمیں زندگی کا ایک بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے منظم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ کام کو کہاں، کس جگہ، کس طریقے پر کیا جائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مشرب معلوم ہونا چاہیے کہ اسے زندگی میں کہاں کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی یہ مفہوم بہترین طریقے پر واضح ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، پھر تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ لوگوں کام کرو کیونکہ ہر شخص کو ان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں، ان کو جسمانی یا ذہنی اعتبار سے دوسروں سے مختلف بنایا ہے، کسی کو ایک قوت زیادہ دی اور کسی کو دوسری قوت زیادہ دی۔ نہ صرف یہ کہ انسان، بلکہ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے اور بہترین طریقے پر انجام دے رہی ہے۔ مثلا سورۃ النور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا اس چیز پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ یعنی کیا صرف وہ اپنی کسی مخصوص زبان سے تسبیح کے لفظ پکار رہی ہے یا اس کا کچھ اور معنی بھی ہے؟ ہر مخلوق میں سے ہر چیز اللہ کی پہچان رکھتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اس تسبیح میں اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو جس خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی۔ مثلا سورج اپنا مخصوص کام کر رہا ہے، ستارے اپنے وقت پر آتے ہیں، اسی طرح چاند، درخت، حجر، تمام چیزیں، حتیٰ کہ ایک چڑیا اور ایک چیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، اور باقی جو بھی ان کے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کیے ہیں، اور جتنی ان کو طاقت اور استطاعت دی ہے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو خوب پہچانتے ہیں اور اپنا اپنا کام خوب کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کُلٌّ ہر ایک نے، قد علمہ تحقیق جان لیا ہے، کس چیز کو جان لیا؟ علم حاصل کر لیا، صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اپنی صلات کو اور اپنی تسبیح کو، یعنی اپنے عبادت کے طریقوں کو اور اپنے کاموں کو، اپنی ڈیوٹیز کو خوب اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کوئی کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں خاص طور پر پرندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے صفے باندھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی اڑان کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اور کس موسم میں انہیں کہاں رہنا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ رات کو سفر کیسے کرنا ہے، دن کو کیسے کرنا ہے۔ اگر چیونٹی کو معلوم ہے، چڑیا کو معلوم ہے، طوطے کو معلوم ہے، کبے کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی مخصوص صلاحیت کیا ہے، اسے کس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، اس کی عبادت کے طریقے کیا ہونے چاہیے، اور اس کی عملی زندگی میں جو بھی دنیا کا معاش یا کام کرنا ہے اس کو، یعنی معاش کے لیے جو طریقے اختیار کرنے ہیں اس کے لیے اسے کون سا فیلڈ اختیار کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا اور اس پر پھر استقامت کے ساتھ جم جانا اور اس پر چلتے رہنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میری ڈیوٹی کیا ہے، وہاں اس بات کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اس کے کام میں مداخلت کرے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یعنی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں، یعنی اپنے کام میں خوب لگے ہوئے ہیں، سرگرداں ہیں، اور دوسروں کو نہیں ستا رہے، خود بھی کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کام کرنے دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم انسانوں کو بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی بڑھائیں،
اپنا کام بھی خوب اچھی طرح کرنا جانے اور دوسروں کو بھی کام کرنے پر ان کو آزادی دیں۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان کو دوسرے کا کام اپنے کام سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو شخص جس فیلڈ میں ہوتا ہے، چونکہ اس میں وہ ایک عرصہ گزارتا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ اس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی زیادہ بہتر کام نہیں، دوسرے کا کام اس سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بہت اچھی طرح واضح کر دیا۔ مثلا بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بیٹی ہوتی، اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ لڑکے کی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا لڑکا ہے، لڑکی لڑکی ہے۔ مرد کو اپنے حصے کے کام کرنے ہیں، عورت کو اپنے حصے کے کام کرنے ہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہے، اور اس کو اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اگر مرد کی حیثیت میں کام کرے گا تو وہ زیادہ کامیاب ہوگا، اور عورت اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہوئے جو اس کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں ان کو خوشی سے ادا کرے گی تو یہی چیز اس کے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی تربیت کی تو ان کے مزاج کو نہیں بدلا، ان کے اخلاق کو سنوارا، ان کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، لیکن ان کی اپنی جو شخصیت تھی اس کو مسخ نہیں کیا اور نہ ہونے دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی کے اندر ایک خاص قسم کی صلاحیت ہے جس میں وہ ایکسیلنس کے درجے پہ کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، یعنی ان کے مزاج کے اندر نرمی ہے۔ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ عنہ، علم وراثت کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ کس صحابی کے اندر کیا خوبی ہے اور وہ کس طرح دوسرے کے مقابلے میں کس چیز میں زیادہ نمایاں ہے۔ اسی طرح ان کی قوتوں اور صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو مختلف مناصب بھی سونپے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ جب بادشاہ وقت نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اپنا مقرب بنانا چاہا تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام اچھی طرح جانتا ہوں، یعنی یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا مجھے خوب معلوم ہے۔ انسان خود کو اور دوسروں کو بہتر طور پر اسی وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا کام زیادہ بہتر طور پر اور دوسروں کی نسبت بھی زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتا ہے۔ جس شخص کو اپنی خبر نہ ہو، اپنی صلاحیتوں کی خبر نہ ہو، اپنی سکلز کا پتہ نہ ہو، اپنے پوٹینشل کا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے خاص خصوصیت کے ساتھ کوئی خاص چیز دی ہے اس کا اگر اس کو علم نہیں، خود کو ہی انسان نے ڈسکور نہیں کیا اور پھر ان مخصوص سکلز کو استعمال میں لانے کے لیے مزید علم ہی حاصل نہیں کیا، ایسا شخص سوائے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے اور کیا کرے گا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس لڑکے کو فلاں اور فلاں سورت زبانی یاد ہے، یعنی قرآن مجید کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو آپ کو بہت تعجب ہوا اور فرمایا زید، یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں مشکل ہوتی ہے، یعنی ان پر مجھے اعتماد نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی اور صرف 15 دن کے اندر خوب مہارت حاصل کر لی، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خطوط جو عبرانی زبان میں ہوتے پڑھ کے سناتے اور جو کچھ آپ فرماتے
ان کی زبان میں لکھ کر ان کو بھیجا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت خوب رکھی تھی کہ وہ لوگوں کے پوٹینشیل کو اور لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا، یہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی وہ، جیسا کہ مدینہ میں مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے، تو حضرت زید نے ان سے کئی صورتیں زبانی یاد کر لی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے کرنے کا شوق اور ذوق دیتا ہے۔ اگر وہ کام جائز اور حلال ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں تو ان کاموں کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کے مختلف طرح کے مشوروں میں آ کر اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عبدالعزیز العمری العابد نے امام مالک کو ایک خط لکھا اور انہیں تلقین کی کہ وہ لوگوں کو چھوڑ کر تنہائی میں ایک طرف بیٹھ جائیں اور عبادت کیا کریں اور کچھ اور عمل کریں، اور اس بات سے بے رغبتی اختیار کریں کہ لوگوں کا اتنا مجمع اکٹھا کر کے اور ان کو تعلیم دینے کا کام کریں۔ تو امام مالک نے ان کی طرف لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی یوں ہی تقسیم کیا ہے جیسے رزق کو تقسیم کیا ہے۔ کتنے آدمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ نماز میں کھول دیتے ہیں، یعنی وہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی خوب ادا کرتے ہیں، روزے کے لیے نہیں کھولتے، یعنی وہ نمازیں تو زیادہ پڑھتے ہیں مگر روزے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ کسی کو صدقے کی توفیق دی ہے، روزے کی نہیں۔ کسی کے لیے جہاد کا راستہ کھول دیتے ہیں اور نماز کا نہیں، یعنی وہ مسلسل ایک محنت اور کوشش میں ہے لیکن نوافل زیادہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی کو علم کو پھیلانے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اور میرے نزدیک، یعنی امام مالک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کام نیکی کے اعمال سے، یعنی باقی اعمال سے بہت افضل ہے، اس لیے اللہ نے جو راستہ میرے لیے کھولا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ میں نہیں گمان کرتا کہ جس علم میں میں ہوں وہ کم ہو، یعنی حدیث کا علم، کہ میں اگر ایک طرف ہو جاؤں لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاؤں اور یہ علم کم ہوتا جائے اس کام سے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ہی بھلائی پر ہیں۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ تم کچھ کم درجے کا کام کر رہے ہو، ہم دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں، اور ہم دونوں میں سے ہر ایک کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں کیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ تو نظر انسان کی اس پر ہونی چاہیے کہ وہ امانت داری کے ساتھ کس شعبے میں کیا بہتر خدمت انجام دے سکتا ہے۔ مثلا جب دین کی خدمت کی بات ہوتی تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف قرآن مجید حفظ کر کے یا لوگوں کو قرآن کی باقاعدہ تدریس یا تعلیم کر کے ہی وہ ثواب کما سکتے ہیں، حالانکہ جو شخص جس بھی فیلڈ میں ہے وہاں اگر وہ لوگوں کی خدمت صحیح طور پہ کر رہا ہے اور اپنے ہی شعبے میں لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، اپنے عمل کے ساتھ دین کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ اتنا قبول کرے کہ اس کی بنا پر وہ کچھ حاصل کر جائے جو دوسرا شخص محض ایک تعلیم اور تدریس کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے کس چیز میں کتنی محنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے حضرت ابن عمر کی۔ نافع کہتے ہیں جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبد الرحمن، تم کو کیا ہو گیا کہ ایک سال تم حج کے لیے جاتے ہو، پھر تم عمرے کے لیے جاتے ہو، لیکن تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ یعنی یہ فرائض ایسے ہیں جن کے بارے میں ہر ایک سے پوچھ ہوگی، اور جہاد جب تک فریضہ عین نہ ہو، فرض کفایہ کا درجے میں رہے، تو ضروری نہیں کہ ہر شخص ہی اس کے لیے نکلے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک کام اپنے شوق سے عبادت کا کر رہا ہے یا اس میں وہ مزید کوئی اور بندوں کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کو حقیر سمجھتے ہوئے دوسرے کے کام کو زیادہ بہتر قرار دینا، یہ کوئی انصاف کی بات نہ ہوگی۔ اصل بات یہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی کیا قدر و قیمت ہے اور کون کس چیز کا مکلف ہے، یہ وہی فیصلہ کرے گا۔ انسان کو اپنے بارے میں خود انصاف کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ فیصلہ کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس سے اپنی آخرت کما سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ بہت سے لوگ ہر شعبے کے ماہر نہیں ہوتے، ہر فن مولا نہیں ہوتے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جو نیکی کے دروازے ہیں وہ اکثر سب کے سب کسی ایک آدمی کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ کسی شخص کے لیے کچھ دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوسرے کو ان دروازوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کبھی قلیل لوگوں کے لیے نیکی کے تمام بابوں میں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں مثلاً کچھ علم میں بہت رغبت رکھتے تھے، جیسے ابن عباس اور ابن مسعود۔ کچھ کاتبین وحی ہیں، زید بن ثابت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ تلوار چلانے میں ماہر ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ خالد سیف من سیوف اللہ عز وجل، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کچھ تلاوت قرآن مجید میں بہت مہارت رکھتے تھے، جیسے ابی ابن کعب، ابن مسعود۔ ابن مسعود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا تھا، تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچان کر، اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے جس بھی نیک کام میں لگا ہوا ہے اسے احسن طریقے سے کرتا چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے دیکھ یہی رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے گا کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی صلاحیتوں اور اوقات سے بہترین استفادے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.